السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تعویلا۔ معزز سامعین، الحمدللہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حافظہ اللہ تعالی پاکستان میں تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ پاک ان کا لانا، ان کا آنا اللہ مبارک کرے۔ اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں آج آپ کے سامنے جو بات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حافظہ اللہ تعالی کے پاکستان آنے سے قبل مفتی علامہ ڈاکٹر آصف جلالی صاحب، انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو کھلا مناظرے کا چیلنج دیا کہ ڈاکٹر صاحب آئے، پہلے مجھ سے مناظرہ کرے اور اس کے بعد آپ جا کر عوامی اجتماعات میں شریک ہو، اس کے بعد آپ جا کر عوام سے خطاب کرے، اس کے بعد آپ آگے جائیں، پہلے مجھ سے مناظرہ کرے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ تو پاکستان میں تشریف لا چکے ہیں، اب آصف جلالی صاحب کا حق بنتا ہے وہ جائے اور جا کر مناظرہ کرے۔ اگر یہاں پہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ان کو پیغام آئے گا کہ ڈاکٹر صاحب ان سے مناظرہ کریں گے، تو یہ بات یاد رکھ لو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ مسلمانوں سے مناظرہ نہیں کرتے، وہ ڈائریکٹ مناظرہ کرتے ہیں عیسائیوں سے، ہندوؤں سے، سکھوں سے، یہودیوں سے ان کے مناظرے ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ سے مناظرہ نہیں کریں گے اس صورت میں، یہ میری تجویز ہے۔ دوسری طرف آئے اہل حدیثوں کی جماعت میں سے بڑے بڑے نامور علماء، جن میں سید سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے ان کی اس بات کا جواب دیا، کہا کہ اگر تم یہ بات کر رہے کہ تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے مناظرہ کرنا ہے تو تم ایسے کرو کہ تمہیں اتنی ہی مناظرے کی جناب والی وہ طمع ہے تو تم پہلے ہمارے مناظر حضرت علامہ عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی ان سے مناظرہ کریں۔ آپ پہلے ان سے مناظرہ کریں، جب آپ ان سے مناظرہ کریں گے تو پھر پتہ چلے گا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو اس کے جواب میں، ان باتوں کی جواب میں، حالانکہ یہ بات حضرت مولانا حافظ عبد الرؤف یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی نے انہوں نے بھی اپنے خطاب میں کی، اور اس کے بعد ان کے رد میں ایک بریلوی عالم، وہ بھی اپنے آپ کو مفتی صاحب کہتے ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں ان کو، انہوں نے بھی اپنے نام کے ساتھ مفتی حضرت مولانا علامہ زمان جلالی صاحب لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے تو اپنے فیس بک پیج پر کھلا چیلنج دیا ہے علامہ عمر صدیق صاحب کو، انہوں نے مناظرے کا کھلا چیلنج دیا ہے کہ علامہ صاحب آؤ مجھ سے مناظرہ کرو، تم اپنے آپ کو ببر شیر کہتے ہو، تم اپنے آپ کو بڑا مناظر سمجھتے ہو۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ ہم مکمل اہل حدیثوں کی جماعت کو جانتے ہیں، ان کو تو سیغے نہیں پڑھنے آتے، ان کو تو سیغے حل نہیں کرنے آتے، ان کو تو عبارتیں نہیں پڑھنی آتی، بلکہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں صحیح البخاری شریف اٹھائی ہوئی ہے اور اعلان کر رہے ہیں، کھلا چیلنج دے رہے ہیں۔ ان کے پیج پہ جائیں آپ اور جا کر آپ دیکھ لیں، ان کا کھلا چیلنج ہے، یہ 2-4 دنوں کی پہلے کی بات ہے، کھلا چیلنج انہوں نے دیا ہوا ہے پورے اہل حدیثوں کی جماعت کو، اور خصوصاً انہوں نے علامہ عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو مناظرے کا چیلنج دیا ہے کہ آئیں وہ مجھ سے مناظرہ کریں، آؤ میں ان کے مناظرے کے لیے چیلنج، میں بھی چیلنج کا قبول کرتا ہوں اور ان کے ساتھ میں مناظرہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ وہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح البخاری شریف ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس کے آگے حضرت علامہ عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چاہیے، حق بنتا ہے ان کا کہ وہ ان کی اس بات کا جواب دے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میری بات کو عمر صدیق تک پہنچائیں تاکہ عمر صدیق تک میری بات پہنچے اور آئے وہ مجھ سے مناظرہ کرے۔ اپنے آپ کو بڑے ببر شیر کہہ رہے ہیں، ہم ہیں ببر شیر، اللہ اکبر۔ انہوں نے بڑی باتیں کی، آخر میں وہی بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ کامل حاکمین امت محمدیہ والوں کو قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، آپس میں پیار، اتحاد، محبت، مودت سے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔